اگست کا مہینہ آتا ہے تو ایک واقعہ یاد آ جاتا ہے، لیکن میں یہ واقعہ صرف اس لیے اپنے ذہن میں ہی دفن کر دیتا ہوں کہ میری کہانیاں سننے والے خواتین و حضرات یہ نہ کہیں کہ لو جی، کتوں کے ساتھ کتوں کی طرح بھاگنے دوڑنے والا دیہاتی تحریک پاکستان کا ہیرو بن رہا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ ہمارے کتوں اور ہم میں یہی ایک فرق تھا کہ وہ بھونکتے تھے اور ہم باتیں کرتے تھے، یا پھر ایک فرق یہ تھا کہ وہ ننگے رہتے تھے اور ہم کپڑے پہنا کرتے تھے۔ میں اسی ڈر سے یہ واقعہ ہر سال یاد کر کے ذہن کے اسی خانے میں پھینک دیا کرتا تھا جہاں سے اس کی یاد اٹھتی تھی کہ مجھ پر ہیرو بننے کا الزام نہ عائد ہو۔ میں اخباروں میں لوگوں کے انتقال کی خبریں پڑھا کرتا ہوں۔ ان میں میری عمر کے جو بوڑھے انتقال فرماتے ہیں، ان کے پسماندگان خبر میں یہ الفاظ ضرور لکھواتے ہیں کہ مرحوم تحریک پاکستان کے سرگرم رکن تھے یا مجاہد تھے، یا یہ کہ مرحوم نے تحریک پاکستان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ میں راولپنڈی کے ایک مرحوم کو جانتا ہوں جس کی وفات کی خبر میں یہی الفاظ لکھے ہوئے تھے، بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ جہاں تک میں انہیں جانتا تھا، اس کی حقیقت یہ تھی کہ مرحوم نے اگر تحریک پاکستان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا تو انہوں نے پاکستان کے جنم دن سے لے کر اپنے مرن دن تک پاکستان سے اپنا حصہ بڑھ بڑھ کر اور چڑھ چڑھ کر وصول کیا تھا۔ ہندوؤں کے 2 متروکہ مکانوں پر انہوں نے قبضہ کیا تھا، پھر درباری سیاست میں چلے گئے، ہر دیگ کا چمچہ بنے اور آزادی کے 34 سال پوری آزادی سے پاکستان کی جڑوں میں پانی دیتے اور اپنے بوٹے ہرے کرتے رہے۔ مرتے وقت ان کے ہاتھ تو سکندر اعظم کی طرح خالی تھے، لیکن پسماندگان کی جھولیاں بھر گئے تھے۔ تحریک پاکستان میں تو ہمارے کتوں نے بھی حصہ لیا تھا۔ سن 1946 کے آخر میں جب الیکشن کی پروپیگنڈا مہم شروع ہوئی تو ایک روز 5-6 ہندو جو کانگریس کے ورکر تھے ہمارے گاؤں میں یہ پروپیگنڈا کرنے آئے کہ کانگریس پارٹی ہندوؤں کی پارٹی نہیں بلکہ یہ ہندوستانیوں کی پارٹی ہے جس میں مسلمان خاص طور پر شامل ہیں۔ ثبوت یہ پیش کیا کہ مولانا ابوالکلام آزاد جیسے عالم دین اور مفسر قرآن اور غفار خان اور ان کے بھائی خان صاحب کانگریس کے لیڈر ہیں۔ ہم بڑے آرام سے اپنے کتے لے آئے اور ان کانگریسی ورکروں کے پاس آ کر ان کے پٹوں سے زنجیریں اتار دیں۔ کتے ہماری آنکھوں کے بھی اشارے سمجھتے تھے۔ انہوں نے کانگریسیوں کو پہلے سونگھا، پھر ان پر غرانے لگے۔ کانگریسی ورکروں نے ہمارے کتوں کی تعریفیں کی، لیکن کتے اتنی سیاست ضرور سمجھتے تھے کہ سونگ کر اپنے اور پرائے کا فرق جان لیتے تھے۔ انہوں نے ان ہندوؤں کو سونگ کر معلوم کر لیا تھا کہ یہ مسلمانوں کے نمائندے نہیں ہو سکتے، چنانچہ انہوں نے غرا کر ان ہندوؤں کو اپنے گاؤں سے ذرا جلدی نکل جانے پر مجبور کر دیا۔ تحریک پاکستان میں ہمیں ہمارے کتوں نے ہی داخل کیا تھا۔ یہ سن 1946 کا واقعہ ہے۔ اس وقت تک ہم شکار کھیل رہے تھے۔ ہماری عمریں 30 سال کے لگ بھگ تھیں، کسی کی 1.5 سال کم اور کسی کی 30 سال سے 1.5-2 سال زیادہ ہو گئی تھی۔ ہم 2-2 3-3 بچوں کے باپ بھی بن گئے تھے۔ ہماری ٹیم کے 3 آدمی فوج میں چلے گئے تھے۔ اب ہم لڑکے نہیں بلکہ آدمی بن گئے تھے، لیکن ہماری مائیں ہمیں جن معنوں میں آدمی بنانا چاہتی تھیں ہم وہ آدمی نہیں بنے تھے۔ شکار ہمارے لیے ہیروئن جیسا نشہ بن چکا تھا۔ سن 1946 کا ساون گزرا، بھادوں بھی گزر گیا اور موسم میں تپش ختم ہو گئی، بلکہ سائے میں کچھ خنکی بھی آ گئی تھی۔ ایک صبح ہم نے حسب معمول کتے کھولے اور شکار کو چل پڑے۔ میری سب سے پہلی کہانی کا عنوان تھا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ اچھا عنوان تھا، لیکن لہو تو ہماری ماؤں کا گرم ہوتا تھا جب ہم شکار کو روانہ ہوتے تھے۔ اب جب کہ میں بچوں کا باپ بن چکا تھا، ماں نے مجھے یہ کہہ کر شرمسار کرنا شروع کر دیا، چٹی داڑھی آٹا خراب۔ 30-31 سال کی عمر میں ہی میری ماں نے مجھے چٹی داڑھی کہنا شروع کر دیا تھا، حالانکہ میری داڑھی تھی ہی نہیں۔ کبھی ذرا سی بڑھ آئی تو اس میں مجھے ایک بھی چٹا بال نظر نہیں آتا تھا۔ اللہ مغفرت فرمائے، میری ماں کا یہ فلسفہ مجھے کبھی بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ ایک طرف تو مجھے داڑھی کہہ کر بوڑھا قرار دے دیتی اور دوسری طرف سے یہ حال کہ گھر کے کسی مسئلے میں ماں فیصلہ ہم پر ٹھونستی اور میں اس کی مخالفت کرتا تو وہ کہتی، تو چپ رہ، ابھی تو تیرے دودھ کے دانت بھی نہیں گرے اور چلا ہے میری بات کو رد کرنے۔ ایسی صورتحال میں ماں مجھے بچہ قرار دے دیتی تھی۔ معافی چاہتا ہوں، بڑھاپے میں یہی خرابی ہوتی ہے کہ جسم کی بچی کھچی طاقت زبان میں آ جاتی ہے۔
بوڑھا بات کہیں کی شروع کرتا ہے اور بے لگام گھوڑے کی طرح کہیں اور ہی نکل جاتا ہے۔ بات تحریک پاکستان کی شروع کی تھی اور ماں یاد آ گئی۔ یہ حقیقت ہے کہ جب اپنی اولاد کی اولاد پیدا ہونے لگتی ہے نا، تو نانوں اور دادوں کو اپنی مائیں یاد آنے لگتی ہیں۔ اس روز غالباً ستمبر کے آخری دن تھے۔ ہم شکار کو نکلے تو ہماری ماؤں کی پھٹکار پہلے روز جیسی تھی اور ہمارا ڈھیٹ پن بھی پہلے روز جیسا تھا۔ کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ البتہ ایک تبدیلی نظر آ رہی تھی، وہ یہ کہ ہمارے 3-4 کتے بوڑھے ہو گئے تھے، جن میں افضل کا بولی بھی شامل تھا۔ وہ تو بڑھاپے کی آخری سٹیج پر پہنچ گیا تھا، لیکن شکار پر محسوس نہیں ہونے دیتا تھا کہ وہ بوڑھا ہو گیا ہے۔ 4 کتے مر چکے تھے اور ان کی جگہ 5 نئے کتے آ گئے تھے۔ بولی نے ان نئے کتوں کو اپنے زیر کر لیا اور انہیں ذہن نشین کروا دیا تھا کہ بے شک وہ نوجوان ہیں، خوبصورت ہیں، لیکن لیڈر اور حاکم وہ خود ہی ہے۔ بولی آج کی سیاست والی ہارس ٹریڈنگ نہیں کیا کرتا تھا، بلکہ وہ اپنی دھونس سے ٹیم میں آنے والے ہر نئے کتے کو اپنے تابع کر لیا کرتا تھا۔ ہم حسب معمول گپ شپ لگاتے جا رہے تھے۔ پہلے ہماری گپ شپ گاؤں کے کسی واقعے کے متعلق یا کسی دوسرے گاؤں سے آئی ہوئی خبر کے متعلق ہوتی تھی۔ کئی اور موضوع ہوتے تھے، کچھ ادھر ادھر سے آئی ہوئی سنسنی خیز افواہیں ہوتی تھیں، یا پھر آپس میں ہنسی مذاق ہوتا تھا۔ اب ہم میں شادی شدہ ساتھیوں کی اکثریت ہو گئی تھی، اس لیے گپ شپ کا ایک موضوع اور مل گیا تھا، وہ یہ کہ ہم ایک دوسرے سے ازدواجی زندگی کی پوشیدہ اور پیچیدہ باتیں پوچھتے اور لطف اٹھاتے تھے۔ لیکن اب سن 1946 میں ہمیں ایک موضوع اور مل گیا تھا، اور وہ تھا پاکستان۔ پاکستان ابھی بنا نہیں تھا، نہ ہی کبھی سوچا تھا کہ پاکستان بن جائے گا۔ ہم اتنا ہی جانتے تھے کہ ہندوستان کے جن صوبوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، انہیں اکٹھا کر کے مسلمانوں کا ملک بنا دیا جائے اور اس کا نام پاکستان ہوگا۔ یہ خبریں ہمیں اخباروں سے ملنے لگی تھیں، یا گوجر خان، جہلم اور راولپنڈی جانے آنے والے آدمی ہمیں یہ خبریں سناتے تھے۔ میری کہانیوں میں آپ نے اخباروں کا نام کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ گاؤں میں اخبار کہاں آتے تھے؟ یہ تو جنگ عظیم کی کرم نوازی تھی کہ گاؤں کے ارد گرد کے چھوٹے چھوٹے گاؤں کے نوجوان فوج میں بھرتی ہو گئے تھے اور مختلف محاذوں پر چلے گئے تھے۔ ان محاذوں کی خبریں سننے کے لیے یا پڑھنے کے لیے گاؤں کا کوئی نہ کوئی آدمی قریب کے بڑے گاؤں یا قصبے سے اخبار لے کر آتا اور سب کو پڑھ کر سناتا۔ میں کہہ رہا تھا کہ اب ہماری گپ شپ میں سیاسی باتیں بھی شامل ہو گئی تھیں۔ چونکہ ہمیں واقفیت نہیں تھی، اس لیے ہم اوٹ پٹانگ اظہار خیال کرتے تھے۔ ایک بات صاف بتا دوں کہ ہمارے دیہاتی اور کم فہم ذہن پاکستان کو قبول نہیں کرتے تھے۔ یہ خیال عقیدے کی طرح ہمارے دلوں پر بیٹھا ہوا تھا کہ بادشاہی صرف انگریز کر سکتا ہے۔ ابھی ہم آزادی کا مطلب ہی نہیں سمجھتے تھے۔ اس عقیدے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ہمارا علاقہ فوجی تھا۔ نوکری کا مطلب ہوتا تھا فوجی نوکری۔ جنگ عظیم کی وجہ سے بھرتی اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ ایک ایک گھر میں اگر 3 بھائی جوان ہوتے تو تینوں نہیں تو 2 فوج میں ضرور ہوتے۔ پرانے فوجی جب ترقیاں پا کر پینشن پر آتے تھے تو انہیں حکومت کی طرف سے نہری علاقے میں زمینیں ملتی تھیں۔ وہ انگریزوں کی تعریفیں اس طرح کرتے تھے جیسے انہیں خدا نے زمین پر بادشاہی کرنے کے لیے اتارا ہو۔ مجھے اپنے گاؤں کے ساتھ والے ایک گاؤں کے ایک فوجی افسر یاد آتا ہے جو جنگ عظیم میں لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے تک جا پہنچے تھے۔ وہ اپنے انگریز برگیڈیئر کی بات یوں کیا کرتے تھے: برگیڈیئر صاحب نے فرمایا فلانی 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 بات۔ ہم اس روز شکار پر گئے تو گپ شپ اور ہنسی مذاق کے علاوہ پاکستان کے متعلق بھی بہت باتیں کیں جو بے معنی اور فضول تھیں۔ اگر فضول نہیں تھیں تو بھی ہم ان باتوں میں سنجیدہ نہیں تھے۔ ہم چلتے جا رہے تھے، راستے میں ہم نے کتوں کو کھلا چھوڑ دیا۔ میں آپ کو کتوں کی اور شکار کی بات نہیں سناؤں گا، میں ایک اور واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ ہم بہت دور نکل گئے تھے، کتے ہم سے آگے آگے جا رہے تھے۔ انہوں نے رک کر پیچھے دیکھا، اچانک انہوں نے پھر آگے دیکھا اور ایک دوسرے کے پیچھے غراتے اور بھونکتے ہوئے ایسے غائب ہوئے جیسے انہیں زمین نے نگل لیا ہو۔ ہم دوڑ پڑے۔ دوڑنے کی وجہ یہ تھی کہ ذرا ہی پہلے ہم نے دور سے کتوں کے بھونکنے اور غرانے کی آوازیں سنی تھیں۔ ہمیں ڈر یہ تھا کہ وہ کسی دوسری شکاری پارٹی کے کتے ہوں گے اور ہمارے کتے کھلے ہوئے ہیں، یہ اس پارٹی کے کتوں سے الجھ پڑیں گے۔ ہم وہاں پہنچے جہاں کتے غائب ہو گئے تھے تو ایسے لگا جیسے ہم 2 منزلہ فلیٹ کی منڈیر پر کھڑے ہیں۔
وہاں زمین کی سطح ختم ہو گئی تھی، نیچے زمین خاصی وسیع و عریض تھی جس میں کھیت تھے اور درخت بھی تھے۔ ایک گھاٹی نیچے اترتی تھی۔ نیچے ہمیں وہی منظر نظر آیا جس کا ہمیں خطرہ تھا۔ 7-8 ہم جیسے مغز پھرے دیہاتی تھے اور ان کے 5 کتے تھے۔ یہ ہمیں بعد میں اس پارٹی سے پتہ چلا کہ انہوں نے 2 خرگوش دیکھے اور ان پر کتے چھوڑ دیے۔ اوپر سے ہمارے کتوں نے دیکھ لیا اور بڑی تیزی سے نیچے اتر گئے۔ خرگوش ان کے قریب آ گئے تھے۔ ہمارے 11 کتے خرگوشوں پر جھپٹ پڑے۔ دوسری پارٹی کے کتے بھی ہماری کتوں کی طرح بڑی اچھی نسلوں کے تھے۔ وہ غیرت اور جرت والے تھے۔ ان 2 خرگوشوں کو وہ اپنا شکار سمجھتے تھے۔ انہوں نے پرواہ نہ کی کہ دشمن کی تعداد زیادہ ہے۔ وہ شکار کے تعاقب سے نہ ہٹے۔ ہمارے کتے تو اور زیادہ غیرت مند تھے۔ وہ خرگوشوں کے تعاقب سے ہٹ کر ان کتوں پر ٹوٹ پڑے۔ ہم نے اوپر سے کتوں کو اس مارکے میں دیکھا۔ ہمارے 11 کتوں نے دوسری پارٹی کے 5 کتوں کو آپس میں تقسیم کر لیا تھا۔ ایک ایک کتے کو 2 کتے بھنبوڑ رہے تھے۔ اب ہمیں یہ خطرہ نظر آنے لگا تھا کہ ان کتوں کے مالک ہمارے کتوں کو زنجیریں، ڈنڈے اور پتھر مارنا شروع کر دیں گے۔ پھر ہماری اور ان کی لڑائی ہوگی۔ ہمارے علاقے کے لوگ لڑنے سے گھبرانے والے نہ اس وقت تھے نہ آج ہیں۔ اس خطے نے 3 نشان حیدر پیدا کیے ہیں، لیکن ہم لڑائی سے گریز کرنا چاہتے تھے۔ ہم دوڑتے ہوئے گھاٹی سے اترے، اتنی تیز کہ ہمارے 2 ساتھی گرے اور لڑکتے ہوئے ہم سے پہلے نیچے پہنچ گئے۔ یہ دیکھ کر ہمیں اطمینان ہوا کہ دوسری پارٹی کے کتوں کے مالک انہیں ہمارے کتوں سے چھڑانے کے بجائے ان کی ہلہ شیری کر رہے تھے۔ ہم نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ کتوں کے مالک بھی اچھی نسل کے ہیں۔ وہ ہنس رہے تھے، لیکن ان کے کتوں کے لیے یہ معاملہ ہنسی مذاق والا نہیں تھا۔ یہ ہمارا فرض تھا کہ ان کے کتوں کو بچائیں۔ ان کے کتوں نے اب بھاگنا شروع کر دیا تھا، لیکن ہمارے کتے انہیں بھاگنے نہیں دے رہے تھے۔ ہم نے اپنے کتوں پر قابو پا لیا۔ دوسری پارٹی کے کتے اپنے مالکوں کی ٹانگوں میں پناہیں ڈھونڈنے لگے۔ جن خرگوشوں پر یہ مارکا لڑا گیا تھا وہ خیر و عافیت سے غائب ہو گئے تھے۔ کتوں کی فائر بندی کروا کے ہم نے دوسری پارٹی سے معذرت کی کہ ہمارے کتوں نے ان کے کتوں کے رنگ میں بھنگ ڈال دی۔ ان کا دل خوش کرنے کے لیے ہم نے ان کے کتوں کی خوب تعریفیں کی۔ ہمارے عزیز دوست راجہ شہباز خان نے اپنی عادت کے خلاف عجز و انکسار کی باتیں کی۔ کچھ نہیں ہوا بھائیو، اس پارٹی کے ایک جوان آدمی نے کہا، کتوں کا کام ہے لڑنا اور ہمارا شغل ہے تماشا دیکھنا۔ کون سے گاؤں سے آئے ہو؟ راجہ شہباز خان نے ہمارے گاؤں کا نام بتایا اور اس سے اس کے گاؤں کا نام پوچھا۔ اس نے ایک گاؤں کا نام لیا۔ وہ بھی ہماری طرح اپنے گاؤں سے بہت دور آ گئے تھے۔ میں اس آدمی کا نام نہیں بتاؤں گا، الطاف بتا دیتا ہوں۔ میں ہتک عزت کے مقدمے سے ڈرتا ہوں۔ یہ شخص اب شخص یا آدمی نہیں رہا، بلکہ سیاسی شخصیت بنا ہوا ہے۔ حکومتوں کے ساتھ ساتھ اس کی وفاداریاں بھی بدلتی رہتی ہیں۔ وہ ہر قسم کی سیاسی دیگ کا چمچہ ہے۔ کتوں کی لڑائی کے بعد ہم دوستوں کی طرح باتیں کرنے لگے۔ وہ اناڑی شکاری تھے، اپنے ساتھ کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں لائے تھے۔ ہمارے پاس کھانا تھا، ہم نے انہیں کھانے پر مدعو کیا۔ درختوں کے جھنڈ کے نیچے بیٹھ گئے اور ایک چادر بچھا کر میرے ساتھیوں نے اپنا اپنا کھانا چادر پر رکھ دیا اور ہم سب کھانے لگے۔ الطاف اس شکاری پارٹی کا سردار تھا۔ اس کی 2 گھوڑا بوسکی کی قمیض اور لٹھے کی شلوار بتا رہی تھی کہ وہ امیر خاندان کا فرد تھا۔ اس کی عمر 27-28 سال تھی، خوبرو اور قد آور جوان تھا۔ اس کا باپ ریٹائرڈ صوبیدار میجر تھا۔ گاؤں میں اس کی بہت ساری زمین تھی، سبزیوں کا باغ بھی تھا اور نہری علاقے میں 5-6 مربع زمین بھی تھی۔ اس لحاظ سے وہ زمیندار تھا۔ صوبیدار میجری کی پینشن بھی تھی۔ الطاف کتوں اور شکار کا شوقین تھا۔ اس کے پاس 12 بور کی ایک نالی بندوق تھی۔ وہ بہت جلدی ہمارے ساتھ بے تکلف ہو گیا۔ اس نے ہم سب کو کسی روز اپنے گاؤں آنے کی دعوت دی۔ اسے ہمارے کتے اور ہمارا شغل بہت پسند آیا۔ وہ ہماری ہی طرح زندہ دل اور خوشگوار مزاج کا آدمی تھا۔ کھانا کھا کر ہم اس کی پارٹی سے رخصت ہوئے۔ ہم اکٹھے شکار نہیں کھیل سکتے تھے کیونکہ ان کے اور ہمارے کتے ایک دوسرے کے ویری ہو گئے تھے۔ ہم نے راستے بدل لیے۔ تیسرے چوتھے روز ہمارے گاؤں میں 5-6 شہری آئے۔ میں چونکہ کسی کا بھی نام ظاہر نہیں کر رہا، اس لیے ان 5-6 حضرات میں سے جن 2 کے نام مجھے ابھی تک یاد ہیں وہ بھی میں نہیں بتاؤں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد پاکستان کی سیاست میں خوشامد اور انعام و اکرام کا سلسلہ چل پڑا تھا۔ پھر وہ لوگ سیاست میں آ گئے جن کے پاس نہ تعلیم تھی، نہ ان کی کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ تھی۔ ان میں صرف ایک خوبی تھی،
کہ وہ بے وقار اور خوش آمدی تھے اور ایمان فروشی ان کا مذہب تھا۔ میں اپنے علاقے کی مثال پیش کرتا ہوں۔ سن 1946 کے الیکشن میں مسلم لیگ نے ایک ایڈوکیٹ کو ٹکٹ دیا تھا جسے ہم نے کامیاب کیا۔ لیاقت علی خان مرحوم کی بادشاہی آئی تو انہوں نے الیکشن کا ڈھونگ رچایا۔ ہمارے علاقے کے منتخب نمائندے کو جو ایڈوکیٹ تھے اور جن کی نمائندگی نے ہمیں پاکستان دیا تھا، لیاقت علی خان کی مسلم لیگ نے نظر انداز کر دیا اور ایک ان پڑھ ریٹائرڈ صوبے دار کو یہ یقین دلا کر ٹکٹ دیا کہ اس کا کوئی خرچ نہیں ہوگا اور وہ پنجاب اسمبلی کے لیے کامیاب ہو جائے گا۔ ہم نے دیکھا کہ وہ کامیاب ہوا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آج بھی تحریک پاکستان کے کسی مخلص ورکر کا نام لو تو ایک دو آوازیں اس کے خلاف ضرور اٹھیں گی اور ثابت یہ کیا جائے گا کہ وہ سخت بے ایمان تھا اور وہ ہندوؤں یا انگریزوں یا دونوں کا جاسوس تھا۔ پاکستان تو ہم نے بنایا ہے۔ میں نے یہ الفاظ ایسے آدمیوں کی زبان سے سنے ہیں جو سن 1946 کے تاریخی بلکہ تاریخ کا رخ پھیر دینے والے الیکشن میں ہندوؤں کے اجرتی ورکر بنے ہوئے تھے۔ میں تحریک پاکستان کے مخلص اور مجاہد ورکروں کا احترام اسی طرح کر سکتا ہوں کہ ان کے نام نہ لوں، ورنہ انہیں اندھیرے میں دھکیل کر خود آگے آنے والے لوگ ان کی وجہ سے میری اس حقیقی کہانی پر جھوٹ کا لیبل لگا دیں گے۔ وہ 5 حضرات ہمارے گاؤں آئے اور ہمارے بزرگوں سے ملے۔ انہوں نے انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے اور اپنا الگ ملک بنانے کی باتیں کی۔ انہوں نے اس ملک کا نام پاکستان بتایا۔ میں یہ تمام باتیں تفصیل سے سنانا ضروری نہیں سمجھتا، آپ کو معلوم ہی ہے کہ انہوں نے کیا باتیں کی ہوں گی۔ میں آپ سے زیادہ تعلیم یافتہ آدمی تو نہیں ہوں۔ کم عقلو، ہمارے ایک فوجی بزرگ نے کہا، تعلیم اور کتابوں نے تم شہریوں کے دماغ خراب کر دیے ہیں، اسی لیے ہم اپنے لڑکوں کو اسکول کے قریب بھی نہیں جانے دیتے۔ کیا تم انگریزوں سے زیادہ عقل مند ہو؟ کیا تم گورے ہو جو حکومت کر لو گے؟ اسی عمر کے اور اسی نسل کے ایک اور بزرگ وہاں موجود تھے۔ انہوں نے تو ان شہری حضرات کو طنزیہ باتوں سے بے حال کر دیا۔ یہ دونوں بزرگ پہلی جنگ عظیم میں فوج میں رہ چکے تھے، ایک جمعداری یعنی نائب صوبے داری کے عہدے پر اور دوسرا صوبے داری عہدے پر پینشن آیا تھا۔ انگریزوں کے دور میں جمعداروں، صوبے داروں اور صوبے دار میجروں کو وی سی یعنی وائسرائے کمیشنڈ آفیسر کہا جاتا تھا، اور انہیں ایک ایک رچ یعنی سیدھی تلوار ملا کرتی تھی جسے یہ لوگ اپنے مذہب کی مذہبی کتاب سے زیادہ مقدس سمجھتے اور اس کی نمائش بڑے فخر سے کیا کرتے تھے۔ اس گاؤں میں انگریز بادشاہ کی دی ہوئی 11 کرچیں تھیں۔ بوڑھے صوبے دار نے کہا، ہم نمک حرام نہیں کہ اپنے بادشاہ سلامت کے خلاف بات کریں۔ اپنے علاقے کے ان 2 بزرگوں کی یہ دلیلیں بطور نمونہ پیش کر رہا ہوں۔ شہر سے جو مسلم لیگی ورکر دیہات میں پاکستان کے نام پر الیکشن کا پراپوگینڈا کرنے آتے تھے، انہیں ہر گاؤں سے ایسی ہی باتیں سننی پڑتی تھیں۔ جن ان پڑھ اور پسماندہ دیہاتیوں کو انگریز نے کرچیں اور نہری زمین مربوں کے حساب سے عطا کی تھی، اور جن سپاہیوں اور چھوٹے چھوٹے فوجی عہدوں والے لوگوں کو انگریز تنخواہ اور راشن وردی مفت دیتا اور بارکوں میں مفت رکھتا تھا، ان کا قبلہ و کعبہ تو ولایت یعنی انگلینڈ میں تھا۔ وہ بھی ہماری جان پہچان والا ایک ریٹائرڈ صوبے دار تھا جس نے شہر سے آئے ہوئے مسلم لیگی ورکروں سے کہا تھا، کچھ عقل کرو بے وقوفو، حکومت گورنمنٹ کی ہے، رگڑے جاؤ گے۔ گورنمنٹ سے اس کا مطلب گوروں کی حکومت تھا۔ مسلمانوں کو مولوی دوزخ کی آگ سے ڈراتے ہیں، لیکن انگریزوں کے یہ ان پڑھ غلام آزادی کی بات کرنے والے کو کالا پانی سے ڈراتے تھے۔ آزادی کی اور پاکستان کی بات کرنے کو بغاوت کہتے تھے، اور بغاوت کا جرم عمر قید تھا۔ باغیوں کو عمر قید کے لیے جزائر انڈمان میں بھیج دیا جاتا تھا۔ یہ جزائر کالا پانی کے نام سے مشہور تھے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں صابر حسین راجپوت کی شکاریات کی کہانیوں میں سے ایک کہانی جس کا نام ہے بیٹا پاکستان کا بیٹی ساہوکار کی۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش ضرور پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اس دور کی اور ہمارے دیہاتی علاقے کی اور بھی بہت سی دلچسپ باتیں ہیں جو میں ساری کی ساری سنا نہیں سکتا۔ مسلم لیگیوں کو ایک مشکل تو یہ پیش آئی کہ انگریزوں سے آزادی اور ایک الگ مسلمان مملکت کے تصور کو اپنے ذہن میں لانے کو ہی انگریزوں کے خلاف بغاوت سمجھا جاتا تھا۔ دوسری مشکل یہ پیدا ہو گئی کہ ایک اور سیاسی پارٹی میدان میں آ گئی
جس کا نام یونیسنٹ پارٹی تھا۔ اس کے لیڈر انگریزوں کے زر خرید غلام تھے۔ شہنشاہ برطانیہ نے انہیں جاگیریں عطا کی تھیں۔ یہ انگریز نواز پارٹی تھی جس میں ہندو بھی تھے، مسلمان بھی، سکھ اور عیسائی بھی تھے۔ اس پارٹی کی باتیں ہمارے علاقے کے انگریز نواز لوگوں کے لیے قابل فہم اور برحق تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ پارٹی ہمارے تمام تر دیہاتی علاقے پر قابض ہو گئی۔ مسلم لیگی ورکروں کو دھمکیاں ملنے لگیں کہ وہ دیہاتی علاقے میں آئے تو انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ ان دھمکیوں کے باوجود مسلم لیگی دیہات میں آتے تھے اور وہ اپنی حفاظت کا اور اپنی باتوں میں تقدس پیدا کرنے کا یہ طریقہ اختیار کرنے لگے کہ جس گاؤں میں جاتے وہاں اس مسجد میں جا بیٹھتے جس میں نماز جمعہ پڑھی جاتی تھی۔ وہاں وہ اللہ، رسول اور قرآن کے حوالے سے بات کرتے تھے۔ آزادی اور پاکستان کی بات تو تھی ہی، قرآن کی بات۔ لوگوں کے دلوں میں یہ بات اترنے لگی۔ البتہ مسجدوں کے مولویوں کو تکلیف پہنچی۔ وہ کہتے تھے کہ یہ لوگ مسجد میں آ کر دنیاوی باتیں کرتے ہیں، لیکن لوگوں نے ان دنیاوی باتوں کی طرف دھیان دینا شروع کر دیا تھا۔ میں بات کو پیچھے اس جگہ لے جا رہا ہوں جہاں ہمارے کتوں کی لڑائی ایک اور پارٹی کے ساتھ ہو گئی اور کتوں کے مالکوں کے ساتھ ہماری دوستی ہو گئی تھی۔ اس پارٹی کا سردار ایک بڑے زمیندار اور ریٹائرڈ صوبیدار میجر کا بیٹا الطاف تھا۔ اس دن سے 3 یا 4 دن بعد الطاف ہم سے ملنے ہمارے گاؤں آ گیا۔ اس کے ساتھ اس کا ایک دوست رحیم تھا۔ وہ بڑی تندرست اور اعلیٰ نسل کی گھوڑیوں پر سوار تھے۔ میں نے انہیں اپنے گھر مہمان رکھا۔ شکاری پارٹی کے سارے دوست میرے گھر میں جمع ہو گئے۔ سارا دن خوب گپ شپ رہی، تاش کی بازی بھی لگی اور ہنسی مذاق بھی ہوا۔ ہم انہیں رات کے لیے روکنا چاہتے تھے، لیکن وہ شام کو یہ وعدہ لے کر چلے گئے کہ ہم ان کے گاؤں آئیں گے۔ ہماری دوستی پکی ہو چکی تھی۔ الطاف اور رحیم زندہ دل اور خوش مزاج تھے۔ 4-5 دنوں بعد میں، راجہ شہباز خان اور افضل ان کے گاؤں گئے جو ہمارے گاؤں سے 16-17 میل دور تھا۔ ہم گھوڑیوں پر گئے۔ ان کے شکاری دوست الطاف کے گھر اکٹھے ہو گئے۔ کچھ دیر بعد الطاف کا والد ہمارے پاس آ بیٹھا۔ اس نے ہمارے ساتھ پیار اور شفقت سے بات کی، لیکن اس کے انداز اور لہجے میں صوبیدار میجروں اور بڑے زمینداروں والی کافی اکڑ فوں موجود تھی۔ دیکھو لڑکو، صوبیدار میجر نے کہا، آج کل شہر سے کچھ لوگوں کی ٹولیاں آ رہی ہیں۔ ایک ٹولی مسلمانوں کی آتی ہے، دوسری ہندوؤں کی۔ دونوں انگریزوں سے آزاد ہونے کی باتیں کرتی ہیں۔ کیا یہ لوگ تمہارے گاؤں میں بھی آئے تھے؟ ہاں تایا جی، راجہ شہباز خان نے جواب دیا۔ مسلمانوں کی ایک ٹولی آئی تھی، ہندوؤں کی ابھی نہیں آئی۔ آئے گی، صوبیدار میجر نے کہا۔ ہندو کانگریس پارٹی کے اور مسلمان مسلم لیگ پارٹی کے آدمی ہیں۔ یہ دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کے خلاف ہیں، لیکن دونوں انگریزوں کے خلاف باتیں کرتی ہیں۔ ان کی باتوں میں نہ آ جانا۔ اگر یہ لوگ زیادہ بک بک کریں تو انہیں کہنا کہ انگریزوں نے تمہیں ہتھکڑیاں تو نہیں لگائی ہوئیں، تمہارے پاؤں میں بیڑیاں تو نہیں ڈالی ہوئیں، تم آزاد ہو، اور کون سی آزادی مانگتے ہو؟ اپنے بزرگوں کو خبردار کر دینا کہ تم نے سرکار کے خلاف ایسی باتیں شروع کر دیں تو تمہاری پینشنیں بند ہو جائیں گی اور نہری زمینیں ضبط ہو جائیں گی۔ سب کو سمجھا دینا۔ ہم شام کو واپس آ گئے۔ ہمارے گاؤں میں پہلے تو مسلم لیگی آتے تھے، پھر کانگریسی آنے لگے۔ وہ پاکستان کے خلاف باتیں کرتے اور کہتے تھے کہ کانگریسی تمام ہندوستانیوں کی نمائندہ پارٹی ہے۔ مہاتما گاندھی کو وہ ایک درویش کی صورت میں پیش کرتے تھے، لیکن دیہات پر ابھی غلبہ یونیسنٹ پارٹی کا تھا۔ وقت گزرتا چلا گیا، ہم مسلم لیگیوں کی باتوں کے قائل ہوتے چلے گئے۔ باتیں تو کانگریس پارٹی والے بھی ٹھیک ٹھاک کرتے تھے، لیکن معلوم نہیں کیا وجہ تھی کہ ہمیں ان کی باتیں اچھی نہیں لگتی تھیں۔ پھر ہماری حالت یہاں تک پہنچی کہ ہمیں کچھ سوال پوچھنے کی ضرورت محسوس ہونے لگی۔ اپنے دوستوں میں ہم 3 آدمی تھے جو ساری بات سمجھ گئے اور دوسروں کو بھی سمجھانے لگے۔ اس وقت کرنے والا کام یہ تھا کہ دسمبر میں ہونے والے الیکشن میں اپنے اس مسلمان امیدوار کو کامیاب بنانا تھا جسے مسلم لیگ نے کھڑا کیا تھا۔ اس دوران الطاف اور رحیم 2-3 بار آئے اور میں اپنے 2 دوستوں کے ساتھ ان کے گاؤں گیا۔ الطاف پر گو مگو کی کیفیت طاری تھی۔ ایک روز وہ حسب معمول رحیم کے ساتھ ہمارے گاؤں آیا تو اس نے بات کی۔ ایک بات تو سمجھاؤ بھائیو، اس نے کہا، یہ آج کل جو نیا سلسلہ شروع ہوا ہے اس میں کیا کروں؟ ہمارے گاؤں میں جو 10-12 آدمی پڑھے لکھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ کے ساتھ ہو جاؤ۔ گاؤں میں 2 اسکول ٹیچر ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں، اور تو اور ہمارے گاؤں کی بڑی مسجد کے امام صاحب نے بھی یہی کہنا شروع کر دیا ہے
کہ ایک طرف قرآن پاک اور دوسری طرف کافر ہیں، اگر کافر ہونا چاہتے ہو تو ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ الطاف بھائی، میں نے اس سے کہا، اس میں سمجھنے والی بات ہے ہی کیا؟ مولوی صاحب نے ٹھیک کہا ہے، ایک طرف قرآن پاک اور دوسری طرف کافر ہیں، ہم قرآن پاک سے تو رشتہ نہیں توڑ سکتے۔ لیکن ہم سے مسلم لیگ والے کروانا کیا چاہتے ہیں؟ الطاف نے پوچھا۔ دسمبر کے مہینے میں ووٹ پڑیں گے، میں نے جواب دیا۔ تم نے اپنا ووٹ، اپنے سارے خاندان کے ووٹ اور گاؤں کے جتنے ووٹ اکٹھے کر سکتے ہو، یہ سب مسلم لیگ کے امیدوار کے باکس میں ڈلوانے ہیں۔ 3 گاؤں ہیں جن کے ووٹ میرے ہاتھ میں ہیں، اس نے کہا۔ اپنے گاؤں کی تمام چھوٹی ذاتوں کے لوگوں کو میں جو اشارہ دوں گا وہ اسی پر عمل کریں گے، لیکن میں اپنے والد صاحب کو کس طرح سمجھاؤں؟ وہ مسلم لیگ کا نام ہی نہیں سننا چاہتے، انگریزوں کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کرتے۔ ایک طریقہ آزماؤ، راجہ شہباز خان نے کہا۔ تم ماں باپ کے اکلوتے بیٹے ہو، تم نے خود ہی بتایا تھا کہ تمہارے ماں باپ تمہاری ہر خواہش پوری کرتے ہیں اور تمہاری ناراضگی برداشت نہیں کرتے۔ ہاں یہ بات تو ہے، الطاف نے کہا۔ میں جھوٹ موٹ روٹھ جاؤں تو میری ماں اور والد صاحب تڑپنے لگتے ہیں۔ پھر سمجھو کام ہو گیا، راجہ شہباز خان نے کہا۔ تم اپنے والد صاحب سے یہ کہو کہ انہوں نے مسلم لیگ کے امیدوار کو ووٹ نہ دیے اور گاؤں والوں کو ووٹ نہ دلائے تو تم گھر سے چلے جاؤ گے۔ اصل بات یہ ہے الطاف، افضل نے اسے کہا، ہم نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ نیکی کا کوئی اور کام کرتے ہیں، روزے ہم دکھاوے کے رکھتے ہیں، لیکن ہم مسلمان تو ہیں۔ اگر ہم مسلمانوں کے خلاف ہو گئے تو سیدھے دوزخ میں جائیں گے۔ تحریک پاکستان کی تاریخ تو آپ جانتے ہیں، سن 1946 کے الیکشن میں ہی مسلمانوں کی جیت ہار پر فیصلہ ہونا تھا کہ مسلمانوں کا پاکستان کا جو مطالبہ ہے وہ تسلیم کیا جائے گا یا نہیں۔ مسلمانوں نے دوسری بات یہ ثابت کرنی تھی کہ مسلمان ایک الگ قوم ہیں اور ان کی نمائندہ جماعت کانگریس نہیں مسلم لیگ ہے۔ 2 قومی نظریے پر تو عالموں نے کتابیں لکھ ماری ہیں، لیکن ہم پسماندہ دیہات کے لوگ 2 جملوں میں جو میں نے لکھ دیے ہیں 2 قومی نظریہ سمجھ گئے تھے۔ اتنی سی بات تو ہمارے کتے بھی سمجھ گئے تھے۔ میں پہلے ہی سنا چکا ہوں کہ ایک بار کانگریسی ہندو ہمارے گاؤں میں یہ پروپیگنڈا کرنے آئے کہ کانگریس مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہے اور ہندو مسلم بھائی بھائی ہیں۔ اس وقت تک ہمارے ذہن بیدار ہو چکے تھے۔ ہم اپنے کتے لے آئے اور کانگریس کے ان ورکروں کے قریب چھوڑ دیے۔ ہمارے ذرا سے اشارے پر کتوں نے انہیں اپنی زبان میں اور اپنی حرکتوں سے بھگا دیا۔ بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، ذرا مختصر کر دیتا ہوں تاکہ آپ بور نہ ہوں۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ الطاف کا باپ اثر و رسوخ والا آدمی تھا۔ اس کی ایک وجہ تو اس کی بڑی زمینداری تھی اور دوسری وجہ یہ کہ اس کے 3 بھائی اور 7-8 بھتیجے تھے، سب لٹھ باز تھے، جسے ہماری زبان میں ڈانگ مار کہتے ہیں۔ اس برادری کا سربراہ الطاف اور اس کا باپ تھا۔ ارد گرد کے 3 گاؤں ان کے زیر اثر تھے۔ تمام چھوٹی ذاتیں اپنے آپ کو ان کے حکم کا پابند سمجھتی تھیں، احتراماً یا جبراً جو بھی کہہ لیں۔ اس طرح کم و بیش 800 ووٹ ان لوگوں کے بلکہ الطاف کے ہاتھ میں تھے۔ الطاف کا ذہن ہم نے صاف کر دیا تھا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ اس نے اپنے باپ کے ساتھ اچھی خاصی تو میں کی اور اسے گھر سے ہمیشہ کے لیے نکل جانے کی دھمکی دے کر منوا لیا کہ اس کے تمام ووٹ مسلم لیگ کو دیے جائیں۔ اتنی لمبی تمہید کے بعد یہاں سے اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ محترم عنایت اللہ نے اپنی کتاب داستان ایمان فروشوں کی، اس میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی کہانیوں میں لکھا ہے کہ کس طرح صلیبی اور یہودی اپنی حسین، جوان اور تربیت یافتہ لڑکیوں کو جاسوسی کے لیے اور مسلمان زامہ کی کردار کشی کے لیے بھیجا کرتے تھے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ہندو اپنی لڑکیوں کو اس مقصد کے لیے پاکستان میں استعمال کر رہے ہیں اور ہندوستان میں وہاں کے مسلمانوں کو اپنے شیشے میں اتارنے کے لیے ہندو لڑکیوں کا کھلم کھلا استعمال ہو رہا ہے۔ تحریک پاکستان کے دور میں میں نے سنا ہے کہ کالجوں میں مسلمان لڑکوں کو، جو مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے سرکردہ رکن تھے، مسلم لیگ سے ہٹانے کے لیے ہندو لڑکیوں نے اپنے حسن کے جادو چلائے تھے۔ میں بھی ایسا ہی ایک واقعہ آپ کو سنانے لگا ہوں، جو پہلے اس لیے نہ سنایا کہ آپ یہ سمجھیں کہ میں ہیرو بن رہا ہوں اور آپ اس حقیقی واقعے کو من گھڑت قصہ نہ کہہ بیٹھیں۔ میں قبر کے کنارے آ بیٹھا ہوں۔ یہ واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ ہماری نوجوان نسل کو پتہ چلے کہ آزادی کی جد و جہد میں قوم کا ہر فرد جہاں کہیں بھی تھا اور جو کچھ بھی تھا اور جو کچھ وہ کر سکتا تھا اس نے کیا تھا، بغیر کسی لالچ کے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ آزادی کے تحفظ کے لیے بھی
قوم کے ہر فرد کو اسی طرح بلکہ اس سے زیادہ کام کرنا ہوگا جتنا آزادی کے حصول کے لیے کیا تھا۔ دیکھ لیں ہماری قوم خود غرضی اور مفاد پرستی پر آ گئی ہے اور آزادی خطرے میں پڑ گئی ہے۔ کہانی یوں سنی کہ الطاف نے اپنے گاؤں اور اپنے زیر اثر ہر گاؤں کے لوگوں کو مسلم لیگ کے جھنڈے تلے جمع کرنا شروع کر دیا۔